رب کعبہ کی قسم تو مجھ سے 100 کیا مانگتا، اس کی قیمت میں تب بھی ادا کر کے اس کو آزاد کر کے رب کی راہ میں آزاد کر دیتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، اوروں کو بھی آزاد کیا۔ باپ نے تانا دیا، بیٹا نیکی کرتے ہو تو غریبوں پر کرتے ہو، ایسے لوگوں پر نیکی کرو کل تجھ پر مشکل وقت آ جائے تیرا ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا تھا، رب نے قرآن نازل کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اور پھر ہجرت کی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے، بیمار ہوئے، کمزور ہوئے۔ جناب ابو بکر، جناب عامر ابن فہیرہ، بلال ابن ابی رباح بخار ہوا جو ملیریا کی قسم کا بخار تھا، اور بخار کی شدت میں آ کر جناب بلال مکہ کی یادوں میں پریشان تھے۔ مکہ کی وادیوں کی یاد دل میں آئی، اشعار پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیماری کو دیکھا تو دعا کی، اللہم حبب الینا مدینتک حبنا مکہ، یا اللہ ان میرے صحابہ کے دلوں میں مکہ جیسی محبت ڈال دے۔ بنقلہم ماہا الی جحفہ، اور یہاں سے بخار کو جوفا کی طرف منتقل فرما دے، یہاں کے رہنے والوں کو بخار سے بچا لے۔ ان کو اللہ کا منحاکمین نے بیماری سے شفا عطا کی۔ اور پھر ابن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، کان المسلمون حین قادم المدینہ یجتمعون، مسلمان جب مدینہ آئے تھے نماز فرض ہو چکی تھی لیکن جمع کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہ تھا۔ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوكًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، کچھ نے کہا کہ یہودیوں کی طرح آلہ بجایا جائے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے۔ فقال عمر، جناب عمر نے کہا نہیں، بلکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ انہوں نے یہ کہا، اور ایک صحابی نے بھی اپنی خواب کو بیان کیا، فَأُمِرَ بِلَالٌ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُمْ فَنَادِ يَا بِلَال، اے بلال اٹھو اور تم اذان کہو۔ پہلی اذان جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور اس دور سے لے کر اس کے بعد تک جناب بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ 3 مؤذن مشہور تھے، جناب بلال، جناب عمر ابن کلثوم، جناب ابو محذورہ، تینوں کا تعلق بنو جم قبیلے سے تھا، اتفاقی بات تھی۔ اور فرمایا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْإِقَامَةَ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، جناب بلال کو حکم دیا گیا کہ بلال تم نے اذان کے کلمات 2 ادا کرنے ہیں، تکبیر کہنی ہے تو اکیریہ کہنی ہے، سنگل۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تکبیر ہمیشہ اکیری کہتے ہیں۔ فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، بلال کو حکم دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اذان کے کلمات 2 کہنے ہیں اور تکبیر کے کلمات اکہرے کہنے ہیں۔ 2 بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن اکہرا کہنا بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں
میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من عدم، میں نے دیکھا آپ سرخ رنگ کا چمڑے کا حلہ چوغا پہنے ہوئے تھے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے زاد المعاد میں کہ سرخ رنگ کا لباس پہننے سے خود تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، وہ اس سرخ رنگ سے منع کیا ہے جو سارے کا سارا سرخ ہو، لیکن جو آپ سرخ رنگ کا حلہ پہنے ہوئے تھے اس میں سیاہ داڑیاں تھی، سیاہ لکیریں تھی، وہ پہنے ہوئے۔ اور جناب بلال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وضو کا پانی اٹھائے ہوئے وضو کرواتے تھے، اور آپ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے، اور پھر جب نماز استسقاء کے لیے یا کسی اور موقع پر آپ خطبہ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے، وہ بلال وہ نیزہ آگے گاڑ دیتے، قبلہ رخ کر کے آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بلال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مشہور ہوا کرتے تھے، اور صرف خدمت میں ہی نہیں غزوات میں بھی شامل ہیں، صرف خوشحالی کے ایام میں نہیں تنگی کے ایام میں بھی غزوہ بدر ہے، اہل بدر میں بھی بلال شامل ہیں۔ دیکھا امیہ ابن خلف جو بلال کو اسلام لانے سے پہلے تنگ کیا کرتا تھا، وہ عبد الرحمن ابن عوف سے معاہدہ کیے ہوئے بدر میں شامل ہونے کے بعد معاہدہ کیے ہوئے کہ عبد الرحمن ابن عوف تو میری جان کی گارنٹی دے گا، میں تیری امان میں آتا ہوں۔ جناب بلال نے دیکھا، انصار و مہاجرین کو بلایا، کہا اگر آج یہ اللہ کا دشمن بچ گیا تو میرا زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا ہے۔ صحابہ آگے بڑھے، مہاجرین و انصار آگے بڑھے، رب کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ غزوہ طائف میں بھی جناب بلال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عرابی کو کہا بشر، اے عرابی خوش ہو جا۔ اس نے کہا لقد اکثرت علی من البشرا، آپ نے مجھے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا مجھے مال کی ضرورت ہے، اور پاس ابو موسیٰ تھے اور ساتھ بلال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا کہ اس نے تو قد رد البشرا کہیات الغضبان، آپ غصے کی حالت میں فرما رہے تھے اس نے تو میری بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ فاقبلا انتما، تم دونوں میری بشارت کو قبول کرو۔ جناب بلال، جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے وضو فرمایا، دونوں نے آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر مل لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ غزوہ طائف میں بھی ساتھ، غزوہ بدر میں بھی ساتھ، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ الحرام میں داخل ہو رہے، اس وقت بھی جناب عثمان ابن ابی طلحہ، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ پہنچے بیت اللہ الحرام میں، جناب بلال کو کہا اسعد الکعبہ، کعبہ کی چھت پر چڑھیے اور رب کا آوازہ بلند کیجئے۔ جناب بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھے، اذان کہی، اور اس وقت سرداران قریش گردنوں کو جھکائے بیٹھے تھے کہ آج ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ جن کو ہم تنگ کیا کرتے تھے، آج وہ غلام، وہ اسلام کا آوازہ بلند کرنے کے لیے، رب کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کعبۃ اللہ الحرام کی چھت پر چڑھا ہوا ہے، اور وہ گردنیں جھکائے ہوئے نیچے تھے۔
اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت پوچھا حدثنی یا بلال